ہے اور پھر یہ پہلی چیز آئی ہے اور 23 سال تک ایک نبی کو کیسے آتش دیر پر رکھا ہے. صبح و شام اس نبی نے ہے اس کے ساتھیوں نے اللہ کے حکم کے لیے کیا کیا ہے. جو ہزاروں کا مالک تھا, سب سے بڑی تاجرہ ان کی بیوی ہے. اور 13 سال کی مکے کی زندگی کے بعد جب بخاری بیان کرتے ہیں یہ آئے ہیں دوپہر میں حضرت ابوبکر کے گھر میں شادی ہو چکی تھی حضرت عائشہ سے, لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. سب آئے ہیں اور اس کے بعد جب خبر دی ہے سب پریشان ہو گئے کہ ایسا کون سا وقت کبھی نہیں آتے تو عین دوپہر میں کہا ہے کہ ابوبکر گھر سے جو لوگ کوئی غیر ہو اس کو نکال دو. کہیں آپ کون غیر ہے؟ یا تو آپ کی وہ بیوی ہے باقی سب اپنے سب آپ نے کہا کہ اب مجھے حکم ملا ہے کہ میں بھی ہجرت کر جاؤں اور میرے ساتھی مدینے جا سکتے. تو ابوبکر نے پوچھا اور میرے لیے کیا میں آپ کے ساتھ میں بھی جاؤں گا؟ آپ نے کہا یہ سننا تھا. حضرت اسما بیان کرتی ہیں بخاری کی حدیث میں کہ مجھے تعجب ہو رہا تھا اپنے باپ کے اوپر یہ کون سی بات ہے کہ رونا شروع کر دیا. خوشی سے بے قابو ہو گئے کہ نبی کے اتنے بڑے موقع کے اوپر مجھے شرک ساتھا ہے. وہ خوشی وہ کہتی ہیں کہ مجھے تعجب ہو رہا تھا میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے اور یہ رونے کی کون سی بات ہے. تو اس وقت حضرت ابوبکر نے کہا کہ مجھے امید تو تھی, اس لیے میں نے 2 اونٹنیوں کو خوب اچھی طرح سے ان کے کھلانے پلانے کا انتظام کر کے جمع کر رکھا تھا کہ جب جانے کا ارادہ ہو ایک آپ کے کام آئے گی اور ایک میرے. تو اب حاضر ہے وہ دونوں آپ کے لیے. آپ کی اونٹنی بھی تیار ہے تیز رفتار, تو اس پہ آپ جائیے گا. نبی صاحب نے فرمایا کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنی اونٹنی تمہاری جو دی ہے تو یہ میرے ہاتھ بیچ دو. لیکن ابوبکر اس وقت میرے پاس قیمت نہیں ہے, تو میرے پاس قیمت تھوڑی ادھار لینا چاہتا. تو وہ نبی ہے جس نے اپنی بیوی کا سرمایہ کیا تھا لاکھوں کروڑوں کا. وہ نبوت کے بعد پھر یہ تجارت اور دعوت میں یہی فرق ہے. تاجر جو ہوتا ہے وہ ہر روز دیکھتا ہے کہ سرمایہ بڑھتا جا رہا ہے, خوش ہوتا ہے. اور جو دائی ہوتا ہے تاجر کی بجائے اس کا سرمایہ دنیا کا کم ہوتا جائے گا تب وہ سمجھتا ہے بالکل ٹھیک جا رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے مولوی دائی نہیں بن سکتا. یہ تو تجارت ہے. دائی دعوت اور تجارت میں یہی فرق ہے. دائی جو ہے وہ اپنا جتنا نچھاور کرتا ہے دنیا اور مال خوش ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور یہ مجھے کرنا چاہیے. تو تب نبی صاحب کا یہ حال ہو گیا. تو اس طرح سے گئے ہیں ہجرت کی ہے. تو آپ دیکھ لیجیے یہ سنت ہے یہ. اور پھر اس کا بدلہ بھی اللہ کے یہاں وہ بدلہ ہے کہ نبی صاحب فرماتے ہیں جو مالک فرماتا ہے کہ عادت العبادیت صالحین مالا عین الرات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. بخاری مسلم. جو مالک فرماتا ہے میں نے اپنے مومن مخلص خالص بندوں کے لیے جنت میں وہ تیار کر رکھا ہے جس کو کسی آدمی نے دیکھا ہے, نہ کان نے سنا ہے اور نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی ایک حدیث بہت سی حدیثیں آئی ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے کتنا بتا دیا جنت میں یہ ملے گا یہ ملے. فرمایا یہاں اس کا ذکر ہے جس کا قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہے. وہ مالک فرماتا ہے وہ ہم اس کے علاوہ ہے مزید. یہ مزید ہے جس کے لیے مالک فرماتا ہے. تو وہ ایک ایمان کے اوپر ایک جھوپڑی والا ہو یا ایک محل سے اترنے والا ہو, اللہ کو ایک مان لے, اس کے سامنے سر جھکا دے, تاغوت کی نشانی کرنے کے بعد ایمان کی دعوت دے, شرک کو کھول کھول کر بیان کرے, پھر کوئی گالیاں دے, کسی کا جھوٹے اور مارا جائے, بال بچوں کو گیا نکالا گیا, معلوم ہوا مال نہیں ہے, غریب ہو رہا ہے, گوشت کھاتا تھا روٹی میسر نہیں. اللہ کے پروردگار تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھ سے یہ کام دیا. پھر عزت کے مقام میں آئے اور پھر اللہ اس کی زندگی میں وہ دور لے آئے. فیضا ہم فریقان یختصمون کی دعوت کھل کر آ گئی ہے. قوم 2 حصوں میں بٹ گئی ہے, ایک دوسرے کے دشمن ہے اور کس کے لیے ہزاری خصمان ختم اس کی رکھ دی. ان کی لڑائی اب صرف اللہ کے لیے ایمان اور کچھ کم ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے. اور لیکن اس کے نشان ہے یہ ہے اگر کوئی تاجر ہو دنیا بھی بنانا چاہے اور اس کے بعد کہے ہم دین کی کام بھی کر رہے ہیں, دنیا
قسمت ملے گی، دین کے لیے ملے گی، اللہ کا دے. اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا معاملہ ہے، اس کے آگے کے بعد یہ مغرب کی نماز کے بعد. میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت ہی مختصر علمی بیان ہے، علمی نکتے ہیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو سامنے لائے ہیں، کوئی اور نہیں لایا ہے. اسی لیے ہمیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے، کیونکہ ان کا دل اللہ نے کھول دیا تھا. اس بیان کے اندر دعوت اور تجارت کا فرق بیان کیا گیا ہے. دائی میں اور تاجر میں کیا فرق ہے، یہ بہت زبردست علمی نکتہ ہے میرے پیارے بھائیوں، جو میں اپنے بھائیوں کے سامنے ذرا اور اس کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں جو میں سمجھا ہوں. سب سے پہلے اس بیان کے اندر جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے وہ بیان کیا گیا. حالانکہ بہت ہی وہ امیر تھے، تاجر تھے، اور یعنی ایمان سے پہلے جب یہ دعوت اٹھی اس سے پہلے ایک بہت بڑا مقام تھا ان کا اپنے معاشرے کے اندر. لیکن جب ایمان کی دعوت اٹھی، آمنو بربکم فآمنا، کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں. اس انداز سب سے پہلے ساتھ دینے والے دوست بھی تھے نبی علیہ السلام کے، اور بالکل اعتماد کیا ہے انہوں نے. یعنی مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں، خواتین میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں یعنی جس طریقے سے آگے وہ بات بڑھی ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح یہ بہت بڑا درجہ ہے. اور پھر جو دیکھیے کتنی بڑی ان کو سعادت ملی، اور خوشی سے رو پڑے ہیں کہ جب جیسا پتہ چلا کہ نبی کے ساتھ ہجرت کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے. نبی کے ساتھ ہجرت کرنا کوئی معمولی عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر میری زندگی کے سارے اعمال لے لے اور صرف یہ ایک عمل مجھے دے دے کہ جو نبی کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی ہے اور وہ غار میں رہے ہیں، وہ سارا معاملہ جو واقعات پیش آئے ہیں، یہ عمل مجھے دے دے اور میری پوری زندگی کے اعمال لے لے. اللہ اکبر! عمر بن خطاب کے اعمال دیکھیں اور ان کا فہم و فراست دیکھیں. ابو بکر صدیق کا ایسے نمبر 1 نہیں ہے. اور دوسرا ان کا وہ عمل بہت پسند تھا کہ وہ جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو انہوں نے کہا تھا میں اکیلا لڑوں گا، کوئی بھی نہ اگر میرا ساتھ دے میں اکیلا لڑوں گا. جو اگر اونٹ پہلے دیتا تھا اب نکیل نہیں دیتا ہے، کہتا ہے رسی اپنی لے کے میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا. تو یہ ان کا ایسا عزم تھا کہ یہ دوسرا وہ عمل ہے جو عمر بن خطاب کہتے بس اگر یہ عمل مجھے دے دیں تو اس کے بعد میں اپنی پوری زندگی کے عمل دینے کے لیے تیار ہوں. پھر دوسرا نقطہ اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بہت کم عمری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی شورا کے اندر رکھتے تھے اور بتایا علم والے ہیں، علم والے کی اہمیت ہے، علم وہ جو اللہ کا بندہ بنائے، یہ چیز ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے بڑا زور دیا اس بات کے اوپر کہ مولوی کبھی دائی نہیں بن سکتا. مولوی کیونکہ مولوی کا پیٹ دین کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، جو دین سے کھاتا ہے، کماتا ہے، دین سے فائدے اٹھاتا ہے اپنے دنیاوی، وہ دائی کیسے بن سکتا ہے؟ وہ کبھی دائی نہیں بن سکتا ہے. تو دائی جو ہوتا ہے وہ مال لگاتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے، اور اس وجہ سے اگر اس کا کوئی مقام چلا جائے، کوئی بڑی عہدہ چلا جائے، نوکری چلی جائے، مال چلا جائے، معاشرے میں نکو بن جائے، اور پہلے جو سلام کے لیے ہاتھ اٹھتے تھے اب وہ گریبان کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں، اگر اس یہ انداز ہو جائے تو اس کے بعد پھر کہتا ہے وہ دل کی گہرائی سے کہ مالک تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اپنے دین کے لیے چنا ہے، تیرا کتنا احسان ہے میرے اوپر، میرا کوئی احسان نہیں دین کے اوپر، مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے چنا ہے، اتنی بڑی دنیا کے اندر میرے اوپر نگاہ پڑی ہے، مالک میں شکر گزار ہوں، مالک قائم رکھنا. اس انداز سے یہ ایک علمی نکتہ ہے. اب میں جماعت کے اندر جو فطور آیا ہے اس کی یہی وجہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں. ان کے اندر وہ چیز آ گئی ہے جو نہیں آنی چاہیے تھی. اس کی چند مثالیں میں آپ کو دوں گا، باقی آپ خود سمجھ لیجئے گا. لاہور میں ایک دفعہ گفتگو کے دوران ملک سہیل نے یہ بات کہی کہ جب سے میں جماعت میں آیا ہوں میرے اوپر اللہ کی اتنی مہربانیاں ہو رہی ہیں، میرا مال بڑھ رہا ہے، میرا مال بڑھ رہا ہے. اچھا، مال اس لیے بڑھ رہا ہے کہ تو دین میں آیا ہے. مال لگاتا نظر اللہ کے راستے میں، ایمان کی قدر ہوتی تو لگاتا نا. بڑے بڑے پلازوں کے مالک تو بن گئے ہیں، لیکن ایمان کے اندر جب شرک لایا گیا تو صرف اس پوزیشن کو قائم رکھنے کے لیے شرک کا ساتھ دیا ہے. تو ایسوں سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام نہیں لیتا ہے. اسی طرح دوسرے ہمارے کراچی کے جو ساتھی ہیں شمیم احمد صدیقی صاحب، ان کو بھی اللہ نے بڑا مال دیا، اور بڑا مال جب انہوں نے لگایا تو سمجھ رہے تھے کہ میں بڑا غنی اور میں بڑا سخی بن گیا ہوں، میرا مقام وہ ہو جائے گا جس طرح صحابہ میں
گویا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا تھا یا عبد الرحمن بن عوف کا تھا، وہ بھی بڑا مال لگاتے تھے بھائی، وہ مال لگاتے تھے لیکن ان کی نگاہ ایمان خالص کے اوپر تھی، ایک لمحے کے لیے بھی اس ایمان سے ہٹنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ انہوں نے مال لگایا تھا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے وقار کو اونچا کرنے کے لیے، اور انہوں نے مال لگایا تھا اپنی پوزیشن بنانے کے لیے۔ وہ پوزیشن بس قائم رہے، چاہے شرک آئے، جو مرضی آئے، کفر آئے، سجدہ تعظیمی کو پیش کیا گیا ان کے امیر نے، اور خود کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، پھر بھی اسی کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ اگر آج یہ ایمان خالص کی طرف آ جائیں تو وہ جو ایک جھوٹا ایک نام بن جاتا ہے اپنے معاشرے کے اندر، اس کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، اور یہ نفس موٹا اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ بلکہ ان کے قریبی لوگ جو میری طرف آ رہے تھے، یعنی ایمانداروں کی طرف آ رہے تھے، ان کو بھی انہوں نے منع کیا، پابندیاں لگانے کی کوشش کی کہ خبردار ارشد کا ساتھ نہ دینا۔ اچھا، ارشد نے کیا کوئی اپنا معاملہ کیا تھا، کوئی ذاتی معاملات تھے؟ ارشد نے اللہ کے وقار کے لیے یہ آواز اٹھائی ہے، اپنے دین کے لیے، ایمان کے لیے، اور منع کیا تھا ان کو کہ دیکھو تبدیلی نہ لاؤ اپنے اندر، یہ ایمان کی شمع روشن ہو گئی ہے، اس کے اوپر قائم رہو۔ مجھے یاد ہے یہ فیصل صاحب نے کہا تھا، جو مسلم اکیڈمی کے ٹیچر ہیں، پوچھ لیجئے اگر کسی کو شک ہو اس طرح کی باتوں میں، انہوں نے کہا ارشد صاحب یہ ذرا جماعت میں بے چینی ہے کہ پہلے دیکھو یعقوب لوگوں کا گروپ نکل گیا، اس طرح لوگ نکلیں، اب ارشد کے ساتھی بھی اگر نکل گئے، یعنی ارشد اگر گروپ بنا کے علیحدہ ہو گیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تو فیصل صاحب کہتے ہیں میں نے ان کو بتایا کہ ارشد کا معاملہ دوسروں کی طرح نہیں ہے، دوسرے نکلے تھے اختلاف کر کے اپنی جماعت سے اور ایمان عقیدے سے، ارشد کہہ رہا ہے کہ کیوں ہٹ رہے ہو، وہ اس پر زور دے رہا ہے کہ ہٹ کیوں رہے ہو اس ایمان عقیدے سے، یہ معاملہ ہے، یہ فرق ہے۔ تو میں نے ان کو دعا بھی دی، میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے۔ لیکن یہ اور بات کہ اب وہ خود بھی شاید اس پر قائم نہیں ہیں، کیونکہ نوکری نہ چلی جائے مسلم اکیڈمی کی، تو یہ معاملات ہیں۔ اللہ کے بندو، ایمان سب سے آگے ہے۔ تو الحمدللہ ہم دائی ہیں، ہم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں، اور ہم اس ایمان کی شمع کو انشاءاللہ بجھنے نہ دیں گے۔ ہم نے کبھی تعداد کی طرف نہیں دیکھا، نہ انشاءاللہ دیکھیں گے، نہ کسی کے وسائل کی طرف، نہ کسی اونچے نیچے کا خیال کیا ہے۔ ایمان کی بات ہے، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، یہ کلیہ ہاتھ میں آ گیا ہے، اور چھوٹے اور بڑے کا لحاظ کیے بغیر جو ایمان کا سچا ساتھی ہے، مومن بھائی ہے، وہ سر کا تاج ہے، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے کراچی کا رہنے والا ہے، چاہے لاہور کا ہے، چاہے بلوچستان کا ہے، چاہے افغانستان کا ہے، چاہے امریکہ کا ہے، چاہے انگلینڈ کا ہے، چاہے سعودی عرب کا ہے یا بحرین کا ہے، سب کے ساتھ الحب للہ والبغض للہ، صرف اللہ کے لیے محبت ہے، کوئی ہمارا نہیں ہے جو ہمارے مالک اور خالق کا نہیں ہے، اور جو ہمارے مالک اور خالق کی عزت کرنے والا ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ سواری کرے میں رکاب تھاموں، ایسوں کی جوتیاں سیدھی کرنا بھی میں یقین کرو اپنے لیے فخر محسوس کروں گا۔ اور جو ایمان کی طرف نہ آئے، ایمان کو سیکنڈری حیثیت دے، ایمان کو پیچھے کر دے، اور اپنے امیر کو اور اپنے ماحول کو اور اپنے مفسرین کو اور اپنے اکابرین کو اور اپنے سٹیٹس کو آگے کرے، اپنی امیری کا روب ڈالے، یا اپنے کسی چودراہٹ کا، یا اپنی صدارت اور وزارت یا بڑی افسری کا روب ڈالے، تو وہ میرے لیے بالکل حقیر ہے، اور اس کے جوتے سیدھے کرنے تو بڑی دور کی بات ہے، میں وہی جوتا اٹھا کے اس کے سر پر ماروں گا۔ کوئی عزت نہیں ہے کسی ایسے بندے کے جو ایمان کا دشمن ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان عقیدہ اصل بات ہے میرے بھائیوں، انشاءاللہ ہم اسی کے لیے جی رہے ہیں اور اسی کے لیے مر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی مضبوط پلیٹ فارم بن گیا الحمدللہ۔ ہم نے 6-7 سال کوشش کی ہے، جتنے یہ گروپ علیحدہ ہوئے ہیں، آخر میں آ کے خاص کر جن کے عقیدے کے اندر اتنی بڑی خرابی نہیں آئی ہے، تو ان سے ہمیں شروع میں کچھ امید تھی کہ یہ ایمان خالص کی طرف آئیں گے، چونکہ جماعت سے نکلے تھے کچھ اختلافات کر کے، تو چلو اب محمد حنیف کا معاملہ تو ختم ہو گیا، اس نے اپنی مذہبی خودکشی کر لی، تو اس کے ساتھ ہمارے اتنے لڑائی جھگڑے تھے، تو اب وہ تو گیا، ختم ہو گیا، تو اب جماعت تو اپنی جگہ قائم ہے، تعداد بے شک کم ہو گئی ہے، تو واپس آ جاؤ، اس پلیٹ فارم کو مضبوط کرو، ڈاکٹر صاحب کے ساتھی بنو، اصلی ساتھی بنو، اصلی مومن بھائی بنو۔ تو اس کے بعد ان کے اپنے مفادات ہیں، چاہے یہ اختر بیگ ہو، دائیو ہو، میں نے بڑے قریب سے ان کو جا کے دیکھا ہے، اور یعقوب علی کو تو بہت پہلے سے میں جانتا ہوں، سرفراز کو اور فیاض محمود باجوہ کو میرے سے زیادہ کون جانتا ہے، تو یہ سارے ہیں، پھر بدر صاحب کے بچے ہیں، یہ سارے دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، یقین کرو یہ دائی نہیں ہیں، یہ دائی نہیں ہیں، اگر کبھی ان کا ایمان عقیدہ ٹھیک بھی ہو جائے تب بھی یہ عام مومن تو ہو سکتے ہیں لیکن دائی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے، جو فتح والا کی مسجد میں نے ان کو کہا تھا، یہ دونوں بدر صاحب کے بچے، عبید الرحمن صدیقی اور عماد الرحمن صدیقی اور فیاض محمود باجوہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کے تم سالے تو ہو سکتے ہو،
لیکن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی نہیں ہو سکتے ہو. تمہارا انداز ہی اور ہے، تمہاری سوچ ہی اور ہے، تمہارا معیار ہی اور ہے. مخلص مومنوں سے تم نفرتیں کرتے ہو، پروپیگنڈے کرتے ہو، اور دنیاوی مفادات جہاں نظر آ جائے وہاں تمہاری رال ٹپکتی ہے. کوئی ایک ہڈی تمہاری طرف حقارت کے ساتھ پھینک دے تو اس کو جا کے چوستے ہو، سونگھتے ہو. تمہارا کیا تعلق ہے اس دعوت کے ساتھ؟ اس دعوت کے ساتھ بڑی غداری کی ہے تم لوگوں نے، سب نے کی ہے. یہ اس وقت یہ جو گروپ علیحدہ ہوا تھا، سرفراز اور یہ فیاض محمود باجوہ کی سازش کی وجہ سے حکیم رمضان اس میں تھا، اس میں بدر صاحب کود پڑے تھے، اور سب نے ان کا یہ جو جتنے آج باغی ہیں انہوں نے ساتھ دیا تھا ایمان خالص کے مقابلے میں. اور آخر میں آ کے محمد حنیف نے تو وہ گل کھلائے، اس نے تو ایمان کے اندر ہی آ کے خنجر گھونپا ہے، اپنی ناک کو آگے کیا ہے، اور ایمان اور توحید کو اور قرآن کو پیچھے کر دیا اس نے. تو پھر ہم سے یہ امید رکھتے ہو کہ ہم تمہیں امیر محترم کہیں گے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے امیر محترم کے خلاف وہ تم الفاظ استعمال کرتے ہو، وہ الفاظ اس زمین پر موجود نہیں ہیں جو اس کے لیے استعمال کیے جانے چاہیے. بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ طاغوتوں کی لسٹ میں اس کا نام اب آ گیا ہے. جو عمر بن لی الخزائی نے جو کام کیا تھا کہ امت ابراہیم علیہ السلام کے اندر شرک کا انجیکشن دیا تھا، مومنوں کے اندر شرک لایا تھا، اور وہی کام اس امت کے اندر احمد بن حنبل نے کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر شرک کا انجیکشن دیا، قبر پرستی کا، عود روح فی القبر کا عقیدہ اس نے ایجاد کیا جھوٹی روایتوں کے ذریعے، اور اس کو پھیلایا. پھر اسی کو آگے بڑھایا ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے، امام نووی نے، اور پھر اعلیٰ حضرت نے، اور ابو العلا نے، اور ڈاکٹر اسرار نے، اور علی انجینئر بھی اسی کو آگے بڑھا رہا ہے. یہ سب، یا یہ مولوی اسحاق ہو، اس طرح اس ایمان عقیدے کے دشمن گزرے ہیں. طاہر القادری ہو، طارق جمیل ہو، تقی عثمانی، سارے اس کے اندر جتنے لیڈر ہیں، یہ سیاسی لیڈر ہوں، عسکری ہوں، یا یہ دوسرے ہوں، مذہبی لیڈر ہوں، فضل الرحمان ہوں، سارے کے سارے ایمان کے دشمن ہیں. کہ ایمان عقیدے کی کوئی بات نہیں کرتا ہے. عمران خان ہو، عمران ریاض ہو، حقیقت ٹی وی والے ہوں، یا مقبول جان ہوں، کس کا نام لیا جائے، جس کو بھی دیکھو اللہ کا دشمن، ایمان کا دشمن، اور خالص دنیا دار ہیں. یہ تجارت ہے ان کی، کاروباری ہیں، اور دائی میں اور تجارت کرنے والے میں بڑا فرق ہوتا ہے. الحمدللہ ہم ایمان کے راستے کے دائی ہیں، اور ہماری دعوت اسی نقطے کے اوپر ہے کہ لا حکم الا واحد، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اس کے علاوہ ہمارا کوئی معاملہ نہیں، ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سیاسی گروہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا، سارے انبیاء کے یہی دین ہے، یہی سنت ہے، اور پھر صحابہ اکرام نے جس کو اختیار کیا، ابو بکر صدیق نے، عمر بن خطاب نے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، جتنے ہیں عشرہ مبشرہ ہیں، اور پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کے راستے کے اوپر ہمارا معاملہ ہے. یہ ان کی عزت ہے ہمارے دلوں کے اندر، ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے. رہے ان کے یہ بابے اور اکابرین، اور تو یہ تو کوئی شے نہیں ہے، بالکل ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی شر سے انسانیت کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین.